أتيت وقد توزعت الهدايا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کو اپنی آج کی محفل پاک میں خوش آمدید کہتی ہوں. شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. آج انشاءاللہ موضوع تو ہمارے کافی سارے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو آج انشاءاللہ شبان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ شبان، کیونکہ دس از دا منتھ آف شبان، شبان کی اہمیت کیا ہے. تو سبھی دعا کر لیتے ہیں. پہلے پڑھ لیجئے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ شبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ابھی چند دن پہلے ہی شبان جو ہے وہ شروع ہوا. تو میں چند آیات کریمہ اور کچھ احادیث مبارکہ جو ہے انشاءاللہ وہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ میں اللہ نے مجھے سعادت دی ہے کہ میں انشاءاللہ وہ آپ سامنے پیش کروں گی، تاکہ تھوڑا سا ہماری تیاری جو ہے وہ شبان، رمضان شریف کے آنے سے پہلے شبان کے اندر ہو جائے. تو شبان کے حوالے سے جب اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر سورہ الدخان کے اندر چیپٹر نمبر 44 ہے، ورس نمبر 3، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ دخان کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، آیت جو ہے وہ الفاظ جو شروع ہوتے ہیں وہ ہے حامیم سے. حامیم جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے، جس کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی کہ بروکن لیٹرز ہیں. یہ بروکن لیٹرز ہیں. تو اس کے اندر کیا ہے کہ اس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا. علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں اٹس اے سیکرٹ ٹاک. تو اللہ نوز واللہ عالم، اللہ جانتا ہے اور یا اللہ کا رسول اس کے بارے میں جانتا ہے. بہرحال حروف مقطعات سے یہ صورت شروع ہوتی ہے. اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے والکتاب المبین، والکتاب المبین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ مبین، یہ واضح کتاب ہے. اس کے بعد میں جس آیت کی طرف آنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں. قرآن کو نازل کیا، we sent down the Quran in the blessed night. اور پھر اگلی جو آیت ہے اس میں جو رب تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ رب فرماتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تمام حکمت کے جو فیصلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے، کیونکہ اس ڈیبیٹڈ ورس ہے، کس طرح سے کچھ علماء کرام جو مفسرین ہیں قرآن کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس بیسیکلی ان ریفرنس ٹو دا شب قدر. شب قدر جو رمضان شریف کے اندر جو رات آتی ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس ان ریفرنس ٹو دا شب قدر، جو کہ رمضان شریف کے آخری جو چند راتیں ہیں، 10 راتیں، اس کے اندر جو ہے یہ بیسیکلی یہ اس حوالے سے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. کیونکہ قرآن ہم پڑھتے ہیں سورہ القدر کے اندر، رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. تو لہٰذا اسی آیت کو جو ہے وہ ریفرنس لے کے مفسرین فرماتے ہیں کہ لہٰذا یہ آیت جو ہے یہ اس حوالے سے شب قدر کی اہمیت کو بیان کرتی ہے. اٹ ٹاکس اباؤٹ دا امپورٹنس آف شب قدر، لیلۃ القدر. لیکن جب اس کی اگلی بات کی طرف جب ہم آتے ہیں نا، جس میں جو الفاظ کیا ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس کے اندر جو ہے کل امر کہتے ہیں ہر فیصلہ، ہر حکمت والا فیصلہ جو ہے ہر فیصلے کا جو ہے ہر حکمت والے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یا ہر حکمت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. کل امر، ہر معاملے کو. تو اب جب یہاں پر کل امر کی بات آئی کہ ہر معاملہ جو ہے اس کے اندر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر پھر بہت سارے علماء کرام جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پھر یہ لیلۃ البرات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شب برات ہے، جو کہ کب آئے گی؟ شبان کے مہینے میں. یہ کیا ہے؟ شبان کا مہینہ. اور شبان کے مہینے میں جو 15ویں رات ہے، the 15th night of شبان، یہ اس وقت جس کو کہتے ہیں شب برات بھی کہہ سکتے ہیں، لیلۃ البرات بھی کہہ سکتے ہیں. شب جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے. شب کا مطلب ہے رات.
اور لیلہ جو ہے عربی کا لفظ، اس کا مطلب بھی ہے رات. تو کیا ہے یہ شب برات اس کو کہا جاتا ہے. اچھا اب اس کے حوالے سے جو ہے اب جیسے علامہ جلال الدین سیوطی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ بھی اس میں جو ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں، اور ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد شب برات کی رات ہے. بہرحال کیونکہ دونوں طرح کی اوپینین ہے اس کے حوالے سے، تو لہٰذا کوئی بھی ایک حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ لوگ جو یہ کہیں کہ یہ شب قدر کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، تو دوسری طرف علماء کی ایک جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ شب برات کے حوالے سے یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے یہ دونوں باتیں ہی اہم ہیں. الحمدللہ شب قدر کو بھی الحمدللہ ہم جاگتے ہیں اور خاص طور پہ ہم اہتمام کرتے ہیں، اور شب برات کی رات بھی اگر جاگا جائے، اگر ہم عبادت کریں تو یہ ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے. اچھا ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا پھر اگر ہم آگے دیکھتے ہیں، اگر حدیث مبارکہ کے حوالے سے اس کی بہت ساری حدیث مبارکہ آپ کو نظر آئیں گی جو شبان کی اہمیت کو بھی اور شب برات کی اہمیت کو بھی واضح کرتی ہیں. میں آ چکے شبان کے حوالے سے بات کرتی ہوں، تو انشاءاللہ اگلا ہمارا جو پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ شب برات کے حوالے سے، اس کے حوالے سے میں سارے دلائل، all the evidences, all the references جو ہے انشاءاللہ I will quote in my speech، اس میں سارا میں بیان کروں گی تاکہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ مسکنسیپشن نہ رہ جائے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہ جائے. everything should be very clear. اچھا شبان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ سنن نسائی کے اندر ہے اور مسند احمد بن حنبل کے اندر. یہ دونوں حدیث کی بڑی مستند کتابیں ہیں، اس میں. اور حدیث مبارکہ روایت کیسے ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو شبان سے زیادہ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ شبان میں رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں کہ جتنا آپ شبان کے اندر روزے رکھتے ہیں میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا کہ I do not see you fasting in any other months as much as you fast in the month of شبان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ توجہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے. اور آپ نے پھر فرمایا کہ it is the month in which the deeds are raised up, are taken up to the Lord of the world، کہ جس میں جو ڈیڈز ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو میں چاہتا ہوں and I like that my deeds are taken up while I'm in the state of fasting. تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایسی حالت میں پیش ہوں کہ جب میں روزے کی حالت میں ہوں. یعنی کہ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اگر اس حالت میں میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں رب کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں کہ جیسے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ مہینہ شبان کا جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، کہ سارے جو اعمال ہیں. ویسے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں جس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر مینی ادر نریشنز جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شبان کے مہینے کے حوالے سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں while I'm in the state of fasting. تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم شبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے اوپر عمل کریں and as much as we can fast ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا جو ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اچھا اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں آقا کریم حضرت الجامع الصغیر کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے. شبان کیا ہے؟ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ شبان میرا مہینہ، اور جب سرکار سے نسبت ہو جائے، جس چیز کو بھی اللہ کے یا اللہ کے رسول سے نسبت ہو جائے، وہ چیز تو ویسے بھی امت مسلمہ کے لیے باعث برکت ہے نا، باعث برکت بن جاتی ہے. اس لیے ہمارا تو اس چیز پر ایمان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے ہر وہ چیز،
ہر چیز وہ کا چاہے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی وہ ہمارے لیے وہ باعث برکت ہے سرکار کی ہر بات. تو جب سرکار دو عالم وسلم شبان کو اپنے ساتھ نسبت دیتے ہیں تو گویا ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے اس اے بلیسڈ منتھ، ہمارے لیے یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے سنن ابن ماجہ کے اندر. سنن ابن ماجہ، اب یہ جو حدیث کے جو ریفرنسز دے رہی ہوں یہ دیکھیں یہ صحیح، یہ کہاں سے ہے؟ صحائح ستہ کی بک سے. جو میں نے پہلے دیا وہ کہاں سے؟ سنن نسائی سے تھا. ابھی جو میں اب حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گی یہ سنن ابن ماجہ سے ہے. جو روایت کون کر رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے سوائے چند ایک دنوں کے. اب اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اس واز یور ہیبٹ، آپ کی روٹین تھی کہ شعبان میں میکسیمم اپنے روزوں کو پورا کیجئے. ہاں، اس کے علاوہ اور بھی ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف شروع ہونے والا ہو تو اس سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو. اور اس کی وجہ کیا فرمائی کہ ایک تو جو ریزننگ ملتی ہے یہ بھی ہے کہ آپ ایگزاسٹ نہ ہو جائے، تھوڑا سا آپ کو ریلیف مل جائے. دوسرا یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹس اے ڈے آف ڈاؤٹ، کیونکہ کہیں پر جو ہے وہ ویدر کلیئر نہیں ہوتا. موسم کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ ابھی چاند نظر آیا یا نہیں آیا. دو کہ ابھی ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہو چکی ہے، اوبیسلی اٹس ناٹ ایشو اینی مور، لیکن ابھی بھی ایشو ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسے یو کے اندر اللہ ماشاء اللہ جیسے ہماری 2-2 3-3 عیدیں چل رہی ہوتی ہیں، اللہ پاک امت مسلمہ پر رحم فرمائے. تو اس میں جو ہے کیونکہ کچھ جو ہے وہ لوکل مون سائٹنگ کو لے رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ دوسرے کنٹریز کی مون سائٹنگ کو لے رہے ہوتے ہیں. بہرحال اس ڈیبیٹیبل ایشو، میں اس میں نہیں جانا چاہتی، لیکن میں بات صرف یہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس ڈاؤٹ فل ڈیز ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ اس چاند نکلا ہے، مون سائٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اس دن میں روزہ نہ رکھیں. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو یہ سارے کے سارے جو حدیث مبارکہ ہیں یہ کس حوالے سے؟ یہی تھے کہ یہ شعبان کے مہینے کی اہمیت کے حوالے سے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہم ساری بہنیں خود بھی، خاص طور پہ ہم خواتین، کیونکہ ہمارے روزے بہت زیادہ مس ہو جاتے ہیں. ڈیورنگ پریگننسی ہمارے روزے چلے جاتے ہیں، ڈیورنگ بریسٹ فیڈنگ ہمارے روزے چلے جاتے ہیں، ڈیورنگ مینسٹریشن ہمارے روزے چلے جاتے ہیں، ڈیورنگ جو نفاس جس کو ہم پوسٹ نیٹل بلیڈنگ کہتے ہیں اس کے دوران ہمارے روزے چلے جاتے ہیں، جس کو اکثر ہماری زبان میں، عام لوکل زبان میں اس کو چھلا بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی یہ 40 دن جو ہیں وہ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتی، جبکہ یہ بھی ایک غلط مسکنسیپشن ہے. بہرحال اینی وے دس از ناٹ مائی ٹاپک، اس لیے میں ابھی اس بات میں نہیں جانا چاہتی. میں یہ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم خواتین بہت روزے مس کر دیتی ہیں اور ہمارے لیے پھر یہ اتنے پائل اپ ہو جاتے ہیں کہ اٹس اے ہارڈ فار اس ٹو میک اپ لیٹر آن. لیکن کیونکہ یہ فرضی روزے ہیں، تو جب فرضی روزے ہیں یو مسٹ میک اپ دیز فاسٹ. ان میں کوئی معافی نہیں ہے، دیر از نو کنسیشن. وہ ساری خواتین وہ جو سمجھتی ہیں کہ ہم کیونکہ پریگننٹ ہیں تو لہٰذا ہم نے روزے چھوڑ دیے، ہم نے فدیہ دے دیا تو لہٰذا اب ہمارے اوپر روزے جو ہے وہ معاف ہو گئے. ہرگز نہیں. فدیہ کا ایک علیحدہ سے ہے انشاءاللہ عزیز. 15 فروری کو انشاءاللہ پورا جو رمضان کا کورس ہے وہ میں شروع کر رہی ہوں اپنی سسٹرز کے لیے. میں انشاءاللہ پورا آپ کو سلائیڈز کے ساتھ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ فدیہ کب اور کس کو دینا ہے، کس وقت دینا ہے. تو یہ سب انشاءاللہ آپ کو اس میں پتہ چلے گا. ابھی کے لیے صرف میں اتنا بتا دوں کہ فدیہ ایسے لوگ جو ہیں جو پریگننٹ ہیں یا جو ٹیمپریریلی جن کو النس ہے وہ فدیہ دے کر اپنے روزے کو معاف نہیں کروا سکتے. دے ہیو ٹو میک اپ دیئر فاسٹ لیٹر آن، ان کو اپنے روزے پورے کرنے ہیں. تو ہم خواتین کے لیے کیونکہ جیسے روزے چھوٹتے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں، اور خاص طور پہ جیسے ابھی دن چھوٹے ہیں، وی کین میک موسٹ آف اٹ، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. اس میں ایک تو اسپرچولی روحانی طور پہ بھی ہمیں فائدہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے جتنے روزے ہیں ان کی ہم میکسیمم ہم اپنی قضا بھی کر سکتے ہیں، پوری کر سکتے ہیں. تو یہ سارے فائدے الحمدللہ ہمیں شعبان کے مہینے میں ملتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ رمضان شریف کا استقبال کرنے کے لیے بھی آپ پہلے سے روزے دار ہوں. تو یہ ہے کہ پھر جب رمضان آئے گا دین وی ول ناٹ فیل ہارڈ، ہمیں مشکل نہیں ہوگی. ہم پہلے سے اتنے تیار ہوں گے کہ جیسی رمضان شریف آئے گا ہم الحمدللہ ہم بالکل تیاری کے ساتھ ہوں گے. ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی. پھر رات کے قیام اللیل، رات کو جاگنا اور رات کو نفلی عبادت کرنا، ہم پہلے سے اتنے اس چیز کے یوزڈ ٹو ہو چکے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہیں. میں اپنی ساری بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی، اور آپ بہنیں اپنی بچیوں کو بھی
بچیاں جو بچیاں جو مینسٹریٹنگ جیسے بچیاں جو ہیں اس حالت حیض میں ہیں، پیریڈز میں ہوتی ہیں، کیونکہ بہت ساری بچیوں کے روزے چھوٹتے ہیں، بچی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے. تو جن بچیوں کے روزے چھوٹتے ہیں آپ ان کو ان دنوں کے اندر آپ ان کو بھی اس چیز کے لیے تیار کریں تاکہ بچیاں بھی اپنے روزے پورے کریں. اور بہتر ہے کہ جتنا شروع سے بچیاں اپنے آپ کو تیار کریں گی ان کے لیے اتنا ہی آسانی ہوگی. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں 40 کے 50 کے 60 کے ہو گئے، پتہ چلا کہ ہم تو بالغ ہوئے تھے 12 سال کی عمر میں، لیکن 12 سال سے لے کر کبھی ہمارے اماں ابا نے کبھی کہا نہیں تھا کہ آپ روزہ رکھیں، تو لہٰذا ہم نے روزے رکھنے شروع کیے جب ہماری شادی ہوئی. ہمیں پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ روزے تو ہم نے رکھنے ہیں. تو ان آل دیز سچویشنز آپ خواتین، یہ امت مسلمہ کی بیٹیاں ہیں، آپ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ امت کی بیٹیاں ہیں. یہ ہم سب کے اوپر اٹس اے رسپانسبلٹی آن آل آف اس ٹو ایجوکیٹ آور چلڈرن. اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کرنا یہ ایک ماں کا سب سے بڑا فریضہ ہے. دس از دا اٹ موسٹ رسپانسبلٹی آن اے مدر. کیونکہ اگر ماں نے سمجھایا نہیں ہے تو اس کو کون سمجھائے گا بچی کو. تو یہ ساری میری بہنیں اس چیز کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو بچیوں کو تیار کریں تاکہ وہ ابھی سے اپنے روزے جو ہے وہ پورا کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہو گئی چند احادیث اور آیت کریمہ شبان کے حوالے سے. تو ابھی انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہمارا اگلا جو انشاءاللہ جو قرآن کریم کا موضوع ہے، ابھی میں آپ کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کروں گی انشاءاللہ. جو آیت کریمہ جو ہماری سورہ البقرہ کی چل رہی ہے، پھر انشاءاللہ ہمیں اسی کے حوالے سے جو ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے حج کے حوالے سے بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا حج کے اندر جو ہے ویسے تو ہم نے حج کی اقسام دا ٹائپس آف حج ہم نے بیان کیا، پھر ہم نے احرام کی جو ریسٹرکشنز تھی، جو پابندیاں تھی، ہم نے اس کو بھی بیان کیا. تو ابھی جو ہے آج جو اس ویری امپورٹنٹ ایشو ہم خواتین بہنوں کے لیے، کیونکہ خواتین جو ہیں بینگ اے فیمیل ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے یہاں پر اسکرین تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہے، لیکن کیونکہ جو میں نے مسئلہ بیان کرنا ہے وہ مسئلہ ذرا اس سے ہٹ کر ہے نا، تو وہ انشاءاللہ میں پہلے مسئلہ بیان کروں گی، پھر اس کے بعد ہم اپنی آیت کی طرف چلیں گے. تو مسئلہ جو ہے وہ ہم نے کیا بیان کرنا تھا، کیونکہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہم جو ہے پچھلے 2 کلاسوں سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ حج کے حوالے سے چل رہا ہے، کیونکہ ساری آیات جو تھیں وہ حج کے حوالے سے تھیں، اس لیے اس کے ہم نے چند چیزوں کے اوپر جیسے آیات کا سلسلہ چل رہا تھا ویسے ہم حج کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ڈسکشن بھی کر رہے تھے. تو ابھی بھی یہ حج کے حوالے سے ہی ڈسکشن ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ یہ ٹاپک ہمارا فنش ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ جو ہے ہم اگلی آیت کو شروع کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہمیں موقع دیا اور ہمیں انشاءاللہ زندگی دی، صحت دی، تو انشاءاللہ عزیز پھر حج کے مہینے میں ہم انشاءاللہ پراپر جو ہے اس کا سارا جو ایک ایک کر کے حرام کے حوالے سے، حج کے جو مناسک ہیں، جو ریچولز آف حج ہیں، عمرہ کے حوالے سے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ انشاءاللہ عزیز I will explain and inshallah I will discuss with all of you inshallah عزیز. تو اس کی ریکارڈنگز بھی انشاءاللہ میں کرواؤں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری بہنوں کو، خاص طور پہ ہماری بہنوں کے لیے، ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے. اچھا، اب جو مسئلہ میں نے بیان کرنا تھا وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین پیریڈز کی حالت میں، ان دا اسٹیٹ آف پیریڈ، اب جب وہ حج پہ یا عمرے پر جاتی ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے. اب یہ ایک ایسا ایشو ہے، ہماری ہر بہن کو آتا ہے، اور بہت ساری بچیاں بھی، ہماری بہنیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ ہم اس کو کیا کیا جائے. میں اس کو جو ہے نا 3-4 چیزوں میں اس کو میں ڈیوائڈ کروں گی. نمبر 1، ایک چیز کیا ہے کہ پہلے تو یاد رکھیں کہ جو ایک ٹرمینالوجی ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استحاضہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استحاضہ کہتے ہیں irregular bleeding. کیا کہتے ہیں اس کو؟ irregular bleeding. بہت ساری خواتین کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈیو ٹو اینی ریزن، کوئی گائنیکولوجیکل پرابلم ہے، کوئی بھی ایسا ریزن ہو سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آفٹر ایون جو پیریڈز کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، اور وہ بلیڈنگ جو ہے وہ بعض مرتبہ پورا مہینہ، اور بعض خواتین میں تو ایسا ہے کہ پورا سال وہ چلتی رہتی ہے. تو بہت ساری خواتین بہنیں جو ہیں وہ کنفیوز رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں کہ وہ وہ کہتی ہیں ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، ہم حج اور عمرہ کے لیے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں. تو یہاں پر یہ بات میں سب سے پہلے میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ایسی وہ ساری خواتین بہنیں جن کو گائنی کا کوئی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کو اگر یہ ایشو رہتا ہے تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ خواتین جو ہیں وہ اپنے پیریڈز کا جو ہے اکارڈنگ ٹو دا حنفی فقہ،
حنفی مذہب کے نزدیک آپ کے منیمم 3 days پیریڈس کے ہوتے ہیں اور میکسیمم آپ کے 10 days ہوتے ہیں پیریڈس کے لیے. تو اگر آپ نے اپنے 10 days آپ اس کو بے شک اگر آپ کو جیسے ایگزامپل دیتی ہوں کہ پورا مہینہ اگر آپ اسی سچویشن میں ہیں تو آپ اپنے 10 days جو ہے وہ پیریڈس کے اس کو نکال لیں اور باقی 20 days جو ہے وہ آپ اپنے روزے بھی رکھ سکتی ہیں, نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں, اپنی زندگی کے سارے معاملات حج اور عمرہ کے لیے بھی آپ جا سکتی ہیں. تو وہ آپ کو پاکی ہی میں لیا جائے گا, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا, ایک صحابیہ جو تھی وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سارا مہینہ جو ہے وہ مجھے بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے یہ حیض کا, یہ پیریڈ کا بلڈ نہیں ہے, یہ کسی اور رگ سے آتا ہے. اٹ کمز فرام اینی ادر وین, کسی اور وین سے آتا ہے. تو لہٰذا جب تمہارا پیریڈ ختم ہو جائے, پیریڈ کا خون ختم ہو جائے تو پھر تم روزے بھی رکھو, نمازیں بھی پڑھو. تو ایک یہاں سے 2 باتیں پتہ چلی ہمیں کہ اپنے مسئلے کو کلیئر کرنا. اب دیکھیے خواتین تھیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور سوال کرتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے, کیونکہ اگر آپ سے وہ سوال نہ کرتی تو وہ ہمیشہ جو ہے یہ ان کے ذہنوں میں یہ ڈاؤٹس رہ جاتے. تو لہٰذا اپنے دین کے معاملات کو, چاہے وہ ہمارے گائناکولوجیکل پرابلمس ہیں, ہمارے خواتین کے مسائل ہیں, خصوصی مسائل ہیں, اگر ہمیں کوئی ہماری بہن عالمہ اگر ہمیں نہیں ملتی ہیں تو ہمیں میل اسکالر سے ہمیں پوچھنا ضروری ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اسی مسکنسیپشن, مس انڈرسٹینڈنگ کے اندر گزار دیں. تو یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. دوسری بات یہاں پہ کیا پتہ چلی کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین پیریڈس اینڈ irregular bleeding. پیریڈس جس کو ہم عربی میں حیض کہا جاتا ہے اور جو irregular bleeding جس کو عربی میں ہم استحاضہ بولتے ہیں, یہ دونوں ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. تو پیریڈ جو ہے از اے فکس ڈیز, 3 days منیمم اور میکسیمم 10 days ہیں. 10 days کے بعد اگر کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ میری بہن سب جان لیں کہ وہ irregular bleeding میں ہوگا کنسیڈر, اور اس میں آپ کی نماز, you can pray your salah, you can do your fasting, you can do your hajj, you can do your umrah, whatever you want to do, you all can do each and everything. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اب آ جاتے ہیں وہ بہنیں اب جو عمرہ کے لیے جانا چاہتی ہیں حج میں, اب وہ irregular bleeding ان کو ہو رہی ہے, تو اب جیسے میں نے جو آپ کو بتایا وہ اب اسی چیز کو فالو کریں اور وہ اسی طرح سے وہ اپنا عمرہ یا اپنے آگے حج کے ڈیز پلان کر سکتی ہیں. یہ بات تو ان خواتین کے لیے کلیئر ہو گئی. اب دوسری بات آ جاتے ہیں وہ خواتین جو ریگولر جن کا جیسے پیریڈ سائیکل ہے, اب ان کا کوئی ایشو نہیں ہے, ان کو پتہ ہے موسٹ دا ٹائم دا وومن دے نو دیئر سائیکل ڈیٹس اینڈ ٹائمس کہ ان کو کب جو ہے وہ وہاں پر کب وہ when they will have their next periods. تو اس کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے حج کے جو ڈیز ہیں everyone knows they are fixed days. حج کے فکس ہے کیونکہ 8 ذی الحجہ کو احرام پہن کر آپ مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں نا, تو وہ فکس ڈیز ہیں حج کے. عمرہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, عمرہ تو آپ اپنے ڈیز کے اکارڈنگلی کہ کب آپ فری ہیں کب آپ فری نہیں ہیں, یو کین پلان اکارڈنگلی, یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن حج بیکاز از دا فکسڈ ڈیز, اس میں تو ہم پلان نہیں کر سکتے اس طرح سے کہ بھی مجھے ان دنوں میں آئی ول بی بزی, آئی ول بی آکوپائڈ وتھ پیریڈس, سو آئی کانٹ پلان مائی حج ان دیز ڈیز. نو, ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ بیکاز اٹس اے فکس ڈیز. تو اس میں ہم کیا کریں خواتین, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خواتین جیسے ابھی بہت ساری میڈیکیشنز آ گئی ہے, وہ میڈیکیشن یوز کر سکتی ہیں اور اپنے آپ کو اس سچویشن میں, وہ ایک کیوٹک سچویشن جو ہے اس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اب بہت ساری خواتین جیسے اگر وہ آلریڈی دے آر اسٹرگلنگ ود دیئر ہارمونز, کہ ان کو جو ہے وہ پہلے سے ہی یہ پرابلم چلتی ہے, کبھی پیریڈس آئے کبھی نہیں آئے, دے آر اسٹرگلنگ, کیونکہ یہ ہم خواتین کے یہ مسائل ہیں نا. تو اگر ہم خواتین ڈسکس نہیں کریں گی تو کون ڈسکس کرے گا. تو خواتین جو ہیں جب ان کو یہ پہلے سے ایشوز چل رہے ہیں, پھر اس سے ریلیٹڈ پھر آگے ان کے دوسرے مسائل چلتے ہیں جس میں بہت ساری ریلیٹڈ جو ہے پریگنینسی مسائل آ جاتے ہیں, پھر بہت ساری ہارمونل امبیلنسز ہونے کی وجہ سے ویٹ گین کرنا, پٹ آن کرنا, دیر آر سو مینی ادر ایشوز. بہرحال بیکاز میرا وہ ایشو موضوع نہیں ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتی, میں تھوڑا سا ہنٹ اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا ایک ایشو ہے نا.
اچھا، ایک اس نیچرل ہماری کنڈیشن ہے. اب ہم اس کو کیا کریں؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر تو اب وہ خواتین جو ٹیبلٹس بھی نہیں لے سکتی ہیں، اور اسپیشلی بچیوں کے لیے تو میں اس کو نہیں کرتی، میں ریکمینڈ نہیں کرتی. میں کہتی ہوں کہ ہمیں جتنا اوائڈ کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. ہاں، لیکن اگر اب آپ نے اوائڈ کیا، آپ نے لینا چاہتی، آپ نے کوئی ایسی میڈیکیشن نہیں یوز کی ہے، اب آپ جب وہاں جاتی ہیں حج کے لیے، تو ذہن میں رکھیں خواتین ناپاکی کی حالت میں ان دا اسٹیٹ آف امپیورٹی، کہ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں آپ احرام پہن سکتی ہیں، آپ احرام پہن سکتی ہیں، آپ نیت کر سکتی ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. ایک بات یہ ذہن رکھیے گا. دوسری بات، اب جب آپ میقات کراس کر کے جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئی تو وہاں پر آپ کیا نہیں کر سکتی؟ حج کے سارے ارکان آپ کر سکتی ہیں. مثلا وہاں پر آپ حج کے ارکان میں سے سب سے پہلے ارکان، سب سے جو دو اس کے جو فرائض ہے، 2 رکن ہیں حج کے، وہ کون سے ہیں؟ عرفات میں ٹھہرنا، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ وقوف عرفات، کہ when you stand the whole day in the عرفات میں جب آپ ٹھہرتے ہیں. ایک وہ حج کا ایک رکن ہے. دوسرا رکن کون سا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں طواف زیارہ. طواف زیارہ کیا ہے کہ جب آپ عرفات سے باہر نکلے، 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات میں تھی، اب وہاں سے باہر نکلی اور اس کے بعد آپ پھر مزدلفہ میں ٹھہرے رات، ایسا ہی ہے نا، مزدلفہ میں ٹھہرے جو ہے 9، یعنی کہ عرفات سے نکل کے رات آپ نے مزدلفہ میں قیام کیا، وہاں پہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، رہا ایسا ہی ہے نا. اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر منا پہنچے، وہاں پر پھر آپ نے جو ہے رمی الجمرات کیا. اب آپ نے جب آپ مزدلفہ سے جب نکلے اس کے بعد آپ منا گئے، منا میں پھر آپ نے قربانی کی، حلق کیا، بال کٹوائے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ احرام سے باہر آ گئے. لیکن ابھی آپ پورا احرام سے باہر نہیں آتے، کیونکہ سٹل ابھی میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ کہ احرام تو ہو گیا ختم، لیکن سٹل یہ والی جو پابندی ہے یہ ابھی بھی آپ کے اوپر ہے. تو یہ کب ختم ہوگی؟ جب آپ وہاں سے منا سے نکل کے قربانی کرنے کے بعد، بال کٹوانے کے بعد، اب آپ جو ہیں دوبارہ حرم پاک کے اندر، کیونکہ مزدلفہ بھی جو ہے وہ حرم کی باؤنڈریز میں ہی آتا ہے اینی وے. اب آپ جب مکہ اللہ کے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پر عرفات سے جانے کے بعد وہ جو طواف کیا جاتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں طواف زیارہ. طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف افادہ بھی کہتے ہیں، دونوں طرح اس کا نام لیے جاتے ہیں. تو یہ دونوں حج کے دے آر دی مین ریچولز، دے آر کمپلسری ایکشنز. اگر آپ نے یہ دونوں نہیں کیے تو آپ کا حج انویلڈ ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں، پہلے ہم فرض کو لے لیتے ہیں. اب خواتین یہ وقوف عرفات میں تو خواتین ٹھہر سکتی ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پاکی میں ہے یا ناپاکی میں ہے، اس میں خواتین ٹھہر سکتی ہیں، اس میں تلبی بھی پڑھ سکتی ہیں، ذکر اذکار بھی کر سکتی ہیں خواتین، ان کے لیے وہاں کوئی ایشو نہیں. صرف ایشو بنتا ہے تو وہ طواف زیارت کا بنتا ہے کہ آپ وہ طواف زیارت، کیونکہ اللہ کے گھر میں کیونکہ حرم پاک ہے، وہاں پر تو آپ ناپاکی میں نہیں جا سکتی ہیں. تو اس کے لیے علماء کرام فقہا یہ فرماتے ہیں کہ خواتین اپنی پاکی ہونے کا انتظار کریں. they need to wait till they are purified from their periods. once they are purified, after that they can go to the haram park, they can do the tawaf ziyara, and then afterwards they can come out of the restrictions of ihram. پھر وہ احرام سے باہر آ سکتی ہیں. تو دس از that's the solution for women. ہاں، اب اس میں عورتیں یہ سوچیں کہ بھئی کیونکہ حج کے دن ہے، مخصوص دن ہے، دیر آر فکس ڈیز، تو کیا ہم بعد میں فار ایگزامپل اگر کسی کے پیریڈ فنش ہو رہے ہیں، حج فنش ہو رہا ہے 10 کو، حج تو نارملی فنش ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ 11-12 کو جو ہے وہاں پر رمی جمرات کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر اس کے بعد جو ہے وہاں جا کے اس کے بعد لوگ حرم پاک کے اندر جا کے طواف زیارت کریں. لیکن اب اگر کسی کے پیریڈ ہی 13 کو فنش ہو رہے ہیں، 14 ذی الحجہ کو فنش ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیٹ بھی اگر فنش ہو رہے ہیں تو خواتین اپنے پیریڈز فنش ہونے کا انتظار کر کے اس کے بعد جب 13 کو ختم ہو، 14 کو ذی الحجہ کو ختم ہو، جا کے وہ طواف زیارہ کر لیں تو ان کا حج پرفیکٹلی ویلڈ ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. ہاں، اب دوسری ایک سینیریو ہے کہ جس کے اندر اب خواتین بہنیں، اب ان کی فلائٹ ہے، وہ واپس جا رہی ہیں کہ 12 کو بھی حج تو فنش ہو گیا، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو منع کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ کرا کے قربانی کر کے بال کٹوا کے اس کے بعد جو ہے وہ طواف زیارہ کر کے لوگ تو فارغ ہو جاتے ہیں. 10-11 کو بہت سارے لوگوں نے فلائٹس لے لی ہوتی ہیں، 11-12 تک جو ہے وہ ویسے تو رمی الجمرات کیا جاتا ہے نا. تو اب یہ کیونکہ یہ واجب ہے، رمی جمرات کرنا بھی واجب ہے، اب بہت سارے لوگ جو ہیں 12 کے بعد اپنی فلائٹس ان کی ہوتی ہیں،
تو اب وہاں پہ وہ خواتین کیا کریں؟ اب فلائٹس کا ٹائم بھی فکسڈ ہے، اگر ہم دوبارہ فلائٹ ری بک کرتے ہیں تو اس کا ایکسپینس آ جائے گا. ایسی صورت میں پھر فقہا فرماتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں ہی جا کر وہاں پر طواف زیارت کر لیں، اللہ کے گھر جا کر طواف زیارت، طواف افادہ کر لیں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گی تو حج انویلڈ ہو جائے گا، حج آپ کا انویلڈ ہو جائے گا. تو لہٰذا invalidity سے to save yourself from invalidity, for you it's a better you do your طواف زیارہ in the state of impurity، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ احرام سے باہر آ سکتی ہیں. ہاں اب اس میں ایک چیز غلط ہوئی کہ آپ ناپاکی میں تھی اور آپ نے اللہ کے گھر کا طواف کر لیا. اب اس کا کیا سولوشن ہے؟ اب اس کو کمپنسیٹ کیسے کریں گے؟ کمپنسیٹ ایسے کیا جائے گا کیونکہ اب آپ نے ناپاکی کی حالت میں وہ کیا ہے تو لہٰذا اب آپ کو وہاں پر بدنا، اس کو کہتے ہیں بدنا کا مطلب ہے یو ہیو ٹو سیکریفائس آئدر اے کھاؤ اور اے کیمل. کھاؤ یا کیمل جو ہے وہ آپ کو سیکریفائس دینی پڑے گی. دینے کے بعد ہی پھر آپ جو ہے وہ آپ یعنی کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے تو اس کی آئی مین دیٹ کین بی دی اس کو کہہ لیں کہ فور گیون کیا ہو سکتا ہے، یا پھر ایک ظاہر سی بات ہے یہ فقہا نے یہ ایک طریقہ بتایا ہے کہ بیکاز اب اگر آپ ری بک کرتی ہیں اپنی فلائٹ تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ایکسپینس ہے، اور اگر آپ جو ہے ایسے کیے بغیر چلی جاتی ہیں تو تب ابھی آپ کا حج پورا نہیں ہوتا، حج آپ کا انویلڈ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا وہ جو سارے آپ نے اتنے ایکسپینس جو ہے وہ آپ نے لگایا، آپ نے محنت کی، وہ آپ کی ساری کی ساری ضائع چل جاتی ہے. تو لہٰذا اس سچویشن کو بچانے کے لیے فقہا نے ہمیں یہ آپشن دے دیا کہ یو ڈو یور طواف زیارہ ان دا اسٹیٹ آف امپیورٹی، ناپاکی کی حالت میں کر لے لیکن بعد میں آپ بدنا دے دیں کہ آپ کسی جانور کو، کیمل کو یا کاؤ کو آپ جو ہے وہ ذبح کر دیں، تو ایسے جو ہے وہ بہتر ہوگا. اچھا اب دوسری بات یہ آ گئی کہ اب لہٰذا اس طرح سے خواتین جو ہے وہ اپنے اس کام کو کر سکتی ہیں. تو دوسری بات اب اس طرح سے آ گئی کہ جیسے میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیونکہ یہ فرض ہے نا، یہ فرض ہیں، یہ حج کے فرض تھے. عرفات میں ٹھہرنا، یو اسٹے ان دا عرفات، اور یو ڈو دا طواف زیارہ، دے آر دا کمپلسری ایکشنز، ان کے اوپر تو کوئی آپ کو گنجائش نہیں ہے. لیکن جب آتے ہیں حج کے واجب ایکشنز کی طرف، اب حج کے واجب ایکشنز کون سے ہیں؟ واجب ایکشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ طواف وداع. طواف وداع کہتے ہیں کہ جب آپ جو ہیں اب سٹی چھوڑنے لگے ہیں، خانہ کا جب آپ نے مکہ سے اب آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کو جانے سے پہلے طواف وداع جو ہے وہ کرنا پڑے گا، جس کو کیا کہیں گے کہ ایک جیسے کیا کہیں گے اس کو کہ جاتے وقت جیسے ایک الوداعی طواف جس کو کہتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے لازم ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت ہے، تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو مینٹین. اب اس کو کرنے کے لیے بات یہ ہے کہ اب اگر خواتین اس حالت میں پیریڈس میں آ جاتی ہیں تو اب وہ کیا کریں، کیونکہ وہ بھی اب واجب ہے. اب واجب جب چھٹتا ہے تو اس کا بھی کفارہ ہے، آپ کو دینا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ مرد حضرات تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان کو تو وہ کرنا ہی کرنا ہے نا، اور اگر وہ مرد نہیں کرتے، بغیر طواف وداع کیے وہاں سے نکل جاتے ہیں، مکہ سے باہر نکل جاتے ہیں، تو پھر ان کو دم دینا پڑے گا. دم کہتے ہیں جس میں آپ کوئی اینیمل جیسے کوئی شیپ کر لیں، گوٹ کر لیں، آپ اس کو سیکریفائس کرتے ہیں تو یہ ان کو دینا پڑے گا. لیکن اب وٹ اباؤٹ دا وومن، کہ اب خواتین ناپاکی کی حالت میں نا وٹ دے نیڈ ٹو ڈو، ان کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ ناپاکی میں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ دے نیڈ ٹو ویٹ ٹل دے آر پیوریفائڈ، پیریڈ سے باہر آ جائے. لیکن اب اگر وہ نہیں آ سکی، ان کے ڈیز ابھی بھی چل رہے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ وہ طواف وداع کیے بغیر وہاں سے جا سکتی ہیں. یہ فقہا فرماتے ہیں ان کو وہاں پر دم بھی نہیں دینا پڑے گا. دے ڈونٹ ہیو ٹو سیکریفائس اینی اینیمل. وہ وہاں سے کیونکہ ایک شرعی عذر ان کا آ گیا تو ان کے لیے یہ رخصت ہے. تو یہ ہے خواتین کے حوالے سے. ہاں اچھا اب آگے بات، یہ تو بات ہو گئی سارے ہم نے فرائض کے حوالے سے، واجب کے حوالے سے میں نے بات کر دی. اب آ جاتے ہیں واجبات کے اندر. سعی کرنا، سعی تو خواتین کر سکتی ہیں، سعی تو کی جا سکتی ہے نا، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان وہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں لیکن یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے. صفا مروہ کے درمیان دوڑنے میں تو کوئی ایشو نہیں، خواتین ناپاکی کی حالت میں جا سکتی ہیں. مسئلہ کیا ہوگا کہ صفا مروہ سے پہلے طواف کرنا ضروری ہے، طواف کرنا ضروری ہے. تو اگر خواتین نے وہ طواف ہی نہیں کیا ہوا تو پھر ظاہر صفا مروہ کے وہ تو پھر وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ترتیب میں کرنا بھی واجب ہے.
حج کے ارکان کو ترتیب میں کرنا بھی واجب ہے. تو جب آپ واجب کے ڈس آرڈر کرتی ہیں تو تب آپ کے اوپر پھر دم لازم آتا ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو ترتیب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ خواتین جو ہیں باقی جیسے مزدلفہ میں قیام کرنا، مزدلفہ میں بھی ٹھہر سکتی ہیں. شیطان کو کنکریاں مارنا جو ہم وہ کرتے رمل جبراج کو، وہ بھی آپ کر سکتی ہیں. یعنی کہ باقی ایسے چیزوں میں کوئی حرج نہیں. حرج صرف آتا ہے تو کہاں پر کہ جب آپ نے کعبے کا طواف کرنا ہے وہاں پر ہے. تو یا پھر جو ہے کعبے کا طواف ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسے خواتین کے لیے کوئی اور ایشو نہیں ہے کہ جہاں پر ان کو مسئلہ آئے. تو صرف کعبے کا طواف جس کو طواف زیارہ کہا جاتا ہے وہ کیونکہ رکن ہے حج کا، تو اس کا کرنا ضروری ہے. اس کے لیے خواتین اپنے آپ کو پلان کر سکتی ہیں کہ وہ ڈیز اپنے اس طرح سے ایڈجسٹ پلان کریں کہ بھی اگر ان کے ان دنوں میں فنش ہوں گے تو اس کے بعد وہ طواف زیارہ کر کے ان کا حج بالکل مکمل ہو جائے گا. تو ایسے خواتین اپنے حج کو آرام سے ادا کر سکتی ہیں. اسی طرح سے اگر عمرہ کی بھی بات کریں تو عمرہ کے اندر بھی کیونکہ ظاہر ہے جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ وہاں پر بھی نہیں جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ وہاں پر بھی نہیں جا سکتی ہیں. تو اس کے لیے بھی پھر اسی طرح سے ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے کہ وہ ویٹ کریں کہ ان کی پاکی ہو جائے. اس کے بعد عمرہ تو ویسے بھی اس کے تو ڈیز فکس ہے نہیں ہے، وہ جیسے ہی آپ پیوریفائڈ ہو آپ جا کے وہاں پر تو جو ہے وہ آپ اپنا طواف کریں، سعی کریں اور آپ حلق کریں، قصر کریں اور آپ جو ہیں وہ احرام سے باہر آ سکتی ہیں. تو یہ سارے کا سارا آج حج کے حوالے سے ساری یہ بات تھی. الحمدللہ یہ آج ہماری پوری ہوئی. تو انشاءاللہ میں ابھی تیسرا جو ایک اور جو ہماری آیت کریمہ ہے، ابھی میں چلتی ہوں اسکرین کی طرف. تو ایک آیت کریمہ جو ہے آج اس کو ہم فنش کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ آج ہمارا یہ حج کے حوالے سے جو موضوع ہے یہ انشاءاللہ ہمارا کمپلیٹلی فنش ہو جائے گا. تو میں اپنی اسکرین شیئر کی ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا ابھی چلتے ہیں اس بات کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. رب فرماتا ہے کہ جب اب تم سارے ریچولز حج کے پورے کر لو، ارکان سارے پورے کر لو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ مِنْكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. سوری، رب فرماتا ہے کہ جب تم سارے ارکان پورے کر لیے اب تم اللہ کا ذکر کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو. بلکہ فرمایا او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ. کیونکہ عرب کے اندر کیا تھا کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے حج کے بعد فارغ ہونے کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آباء و اجداد کو، اسپیشلی ان لوگوں کو اس چیز کے بڑا فخر ہوتا تھا. اور اکثر ابھی بھی دیکھتے ہیں، ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے، ہمارے تو یہ، بے شک وہ برے کام ہی کرتے ہو لیکن لوگ بڑے فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، رحم فرمائے. تو برائی کو تو فخر سے بیان نہیں کرنا چاہیے نا. تو لوگ بعض دفعہ یہ لوگ بھی ایسے کرتے تھے. عرب کے لوگ اپنے آباء و اجداد کے جو انسیسٹرز تھے ان کے بڑے کارناموں کو، جی انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے ایسے کر دیا. تو رب نے فرمایا کہ وہ جاہلیت کے کام تھے. they were the deeds of the ignorance. Now ابھی اسلام آ گیا، اب تم اللہ کو یاد کرو. او اشد ذکر، اللہ کو ایسے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے رب کو یاد کرو. اور پھر یہاں پر اگلی آیت میں جو رب نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت آیت کریمہ، رب نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. رب نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولا جو بھی دینا ہمیں دنیا میں دے دو، ہمیں دنیا میں دے دو. تو رب فرماتا ہے ایسے لوگوں کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اچھا پھر رب تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی بات بیان فرماتا ہے. رب فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، اور ایسے بھی لوگ ہیں مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ رب تو ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو ایسے لوگوں کو دونوں میں حصہ مل جاتا ہے. ایسے لوگوں کو حسنہ کا مطلب ہے گڈنس ان دا ورلڈ اینڈ گڈنس ان دا آخرہ. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گڈنس سے یہاں پر کیا مراد ہے، کہ دنیا کے اندر کیا حسنہ، کیا ملے. اب کیونکہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ اللہ سے آپ کو غافل کرتی ہے، دنیا سے بچا جائے. تو یہاں پر اس آیت کے اندر رب فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما. تو ایسے لوگوں کو اللہ عطا فرماتا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم وہ ساری اچھائیاں مانگیں کہ جن کی وجہ سے بعض دفعہ انسان رب سے غافل ہو جاتا ہے. مثلاً وہ کون سی ہے کہ جیسے اگر انسان کے پاس صحت نہ ہو، صحت والی زندگی نہ ہو تو انسان جو ہے وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے. اگر انسان کے پاس مال و دولت نہ ہو
تو انسان جو ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ بعض دفعہ تنگ دستی جو ہے، پاورٹی جو ہے، اٹ لیڈس ٹو کفر، اٹ لیڈس ٹو ڈسبلیو. وائی؟ کیونکہ آپ جو ہے ناشکری پہ آ جاتے ہیں، شکووں پہ، شکایتوں پہ آ جاتے ہیں. اللہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا یہ جو تنگ دستی ہے اس سے بھی بچو. تنگ دستی سے یعنی کہ پاورٹی. تو آپ کے پاس اتنا آپ کا پاس ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے معاملات کو اچھی طریقے سے انجام دیں. اس لیے تو ایک صحابی رسول تھے نا، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا، تو میں چاہتا ہوں میں اپنی ساری دولت وصیت کر جاؤں، خیرات کر جاؤں. تو سرکار نے فرمایا نہیں، اپنی اولاد کے لیے پیچھے چھوڑ کے جاؤ، بجائے اس کے کہ تم ان کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. تو یہ دیکھیں، یہ اسلام کے اصول ہے. اسلام ٹیچز اس موڈریشن کیا ہے کہ آپ لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پوری بچے ان کے بال بچے سب خیاط ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ مرنے سے پہلے کہتے ہیں ہماری اولاد نے ہماری کوئی خدمت نہیں کی، ہمیں کوئی پالا پوسا نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنی جائیداد جو ہے فلاں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، فلاں کو ہم جو ہے نا ان کے نام لگوا کے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو آگ کر کے جا رہے ہیں. اللہ نے تو آپ کو حق نہیں دیا. یہ جائیداد آپ کیسے ہی کسی کا نام لگوا سکتے ہیں؟ کیونکہ جائیداد آپ ماں باپ کے پاس وہ کچھ بھی ہے، وہ مرنے کے بعد وہ اولاد کی وراثت ہے. اب یہ اس اسٹیٹ، اب یہ پراپرٹی کس کی ہے؟ یہ اولاد کی ہے، پیچھے ورثہ کے لیے. اور ورثہ کے لیے کیونکہ رب نے قرآن میں فرما دیا، تو آپ اور میں تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ نہیں میری اولاد نے میری خدمت کی ہے یا نہیں کی ہے، لہٰذا میں اپنی اولاد کو کچھ نہیں دینا. اور بعض مرتبہ ماں باپ یہ بھی کرتے ہیں، میرے بڑے بیٹے نے تو میرا ساتھ دیا، چھوٹوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، لہٰذا چھوٹوں کو سب کو فارغ کر دو. تو اس چیز سے بچیں. میری وہ ساری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ اس چیز سے بچیں، اس سارے گناہ سے بچیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سختی سے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ساری زندگی اچھے کام کرتے ہیں، مرتے وقت وہ ایسا کام کر کے جاتے ہیں کہ پیچھے لوگوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے. تو ایسے لوگ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ مرتے وقت بھی کوئی ایسا کام نہ کر کے جائیں کہ جس سے پچھلے والوں کو تکلیف پہنچے یا کوئی شریعت کے خلاف کام ہو. ہاں، اگر کسی نے وصیت کرنی ہے کسی بھی شخص کے لیے اپنے ورثہ کے علاوہ، کیونکہ ورثہ کا تو قرآن میں ذکر آ گیا نا، ورثہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے کرنی ہے، کوئی غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی اور آگے پیچھے جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں بنتا، تو ان کے لیے وہ کہا گیا ہے کہ آپ 1/3 پراپرٹی کے اندر آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو لہٰذا جب اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور یا تنگ دستی ہے یا صحت تندرستی نہیں ہے، تو پھر بھی انسان کے لیے دنیا جو ہے یہ مشکل ہو جاتی ہے. اینڈ اٹ مائٹ لیڈس ٹو کفر، کہ انسان ناشکری پر اتر آتا ہے. تو اس لیے یہ ہمیں بتایا گیا کہ ایسی دعا مانگی جائے جو کہ کمپریہنسو دعا ہو، جس میں انسان کہے کہ یا اللہ تو مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، مجھے آخرت میں بھی حسنہ. تو آخرت میں حسنہ سے کیا مراد ہے؟ نیکی سے کیا مراد ہے؟ کہ حسنہ میں کہ انسان یہ دعا کرتا ہے، حسنہ سے مراد کہ جنت کی جو ساری نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں انسان کو مل جائیں. پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی جو نعمت جو انسان کو روز محشر ملے گی ایک مومن کو، وہ کیا ہے؟ دا بلیس سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی. تو انسان کو یہ مل جائے، نعمتیں مل جائیں. اور جنت کی تو نعمتیں ایسی ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ سرکار تو فرماتا ہے کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ سنا. یہ گویا کہ حدیث مبارکہ ہے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو. اور بہت ساری قرآن کی تو آیات بہت ساری بے شمار بھری پڑی ہیں جس کے اندر بہت ساری جنت کی نعمتوں کے حوالے سے، ان کے فروٹس کے حوالے سے، جنت کی نہروں کے حوالے سے بہت ساری ایسی آپ کو آیات کریمہ ملیں گی. تو گویا کہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی دعا کرے تو وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی، مجھے آخرت میں بھی مجھے حسنہ عطا فرما، کہ دنیا میں بھی ایسی تکلیفیں آزمائشیں نہ آئیں کہ انسان جو ہے نہ شکری کی طرف، کفر کی طرف جائے اور انسان کے لیے دنیا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. تو اور آخرت کے لیے بھی ایسی ہی دعا کرنی چاہیے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، تو وہ بڑا ہی کمزور اور لاغر قسم کا شخص، بڑا ویک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے، کیوں اتنے تم کمزور ہے، کیا تم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی، کوئی ایسی دعا تو نہیں مانگی؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جو بھی مجھے آخرت میں مجھے پریشانی آنی ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے. تو میں نے یہ دعا کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مولا ہمیں دنیا میں بھی حسنہ،
Ya Rabbul Alameen, provide us or bless us with the hasana, with the goodness in the world, and provide us with the goodness in the hereafter as well. ہمیں ایسی دعا کرنی ہے تاکہ دونوں جہانوں کی نعمتیں انسان کو ملے. تو اس چیز کا ذہن میں رکھنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، جب جنگ احد میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، آپ نے اپنے صحابہ کو بھی یہی تلقین کی، اور ہر موقع پر آپ نے یہی تلقین کی کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگو. یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے ہم سب کے لیے. اگر دنیا میں ہم آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہماری زبانوں پر الفاظ ہونے چاہیے ربنا ربنا آتنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دے دے، ہمیں عطا کر دے دنیا میں حسنہ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. تو یہ ہمارے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ دعا ہونی چاہیے. اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو رب پھر ہمیں دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا. الحمدللہ آج کی یہ ہماری آیت کریمہ کمپلیٹ ہوئی. پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آگے پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر اگلے جو ہے وہ شب برات کے حوالے سے ہوگا. جی. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب.